ٹھیک ہے جی. صفحہ 337 سورۃ الشعراء آیت نمبر 141. 337 صفحے پر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 141 140 41 ہے 41 141 41 ہے جی. وہ ختم ہو رہی ہے نا جو رکوع کے بعد والی آیت کذبت والی 42 ہے کذبت والی جی. کون سی دیکھو نا کذبت ثمود المرسلین یہ تو 141 ہے نا 141 رکوع کی پہلی آیت. آیت کا نمبر اس کے ختم ہونے پر آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاؤنا آمنین اتترکون فیما ہاؤنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آج والی ان آیات میں ایک نئی قوم کا ذکر ہے جو قوم عاد کے بعد آئی. قوم عاد قوم نوح کے بعد آئی تھی. لوگ ڈوبے اس طوفان کے اندر، سارے ڈوب گئے سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے. انہی لوگوں نے آ کر نیچے جب پانی خوش ہوا تو انہوں نے زمین پہ آ کے ایک بستی بسا لی تھی. اس میں جو قوم آباد ہوئی اس کا نام قوم عاد تھا. عاد دراصل ان کا ایک جد امجد تھا، اس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا، ورنہ اس کا نام عاد اولا بھی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کی نظر کیا، جیسا کہ کل والی آیتوں میں گزری بات، تو اس کے بعد اس قوم کے جو بچے کھچے لوگ تھے، حضرت ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھی مسلمان، وہ سب کے سب پلے بڑے، ان کی قوم کے اندر اضافہ ہوا. تو اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے. قوم سمود قوم صالح بھی کہتے ہیں اور عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. وہ عاد اولا تھی، یہ عاد ثانیہ ہے. وہ پہلی عاد تھی، یہ دوسری عاد ہے. ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. تو آج والی ان آیات کریمہ میں جو باتیں ہوں گی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو خطاب کی ہوگی. حضرت صالح علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ جا کر قوم سمود کو ڈراؤ، ان کو توحید کی رستے کی طرف بلاؤ اور نیک رستہ نیک کام کرنے کی ان کو تلقین کرو، تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ آج والی آیات میں موجود ہے، جو خطاب ہے حضرت صالح کا اپنی قوم سمود کو. کل والی آیات میں انشاءاللہ قوم کیا ہے، اس کا رد عمل کیا، ریئیکشن دیتی ہے، کیا ریسپانس دیتی ہے، وہ کیا کہتی ہے جواب میں. یہ کل ہوگا، کل یہ رکوع مکمل ہو جائے گا. اور اس طرح اس قوم کا بھی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ان کا
تیا پاچا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلی قوم میں لوط آ جائے گی۔ فرماتے ہیں آج والی ان آیات کے اندر کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا قوم سمود کی طرف، تو قوم سمود کے لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا، پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا، جمع کا صیغہ، حالانکہ ان کی طرف صرف ایک ہی پیغمبر آئے تھے جن کا نام حضرت صالح تھا، لیکن کہا گیا کہ مرسلین، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ایک رسول کا جھٹلانا کہ سارے رسولوں کا جھٹلانا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ ان کی تعلیم ایک ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا نوح علیہ السلام نے وہی باتیں، ابتدائی باتیں اپنی قوم سے بھی کہیں، اور وہی باتیں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہیں، اور وہی باتیں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایک کی بات کو جھٹلائیں گے تو سب کی باتوں کو جھٹلانا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ آئے تو قوم نے تمام نبیوں کو جھٹلا دیا، وہ بنیادی باتیں جو عقائد سے متعلق تھی، بنیادی اعمال سے متعلق تھی، سب کو غلط کہا۔ اب انہوں نے کہا ان سے، ان کے بھائی یہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے یہ ان کے نسبتی بھائی تھے، قومی بھائی تھے، برادری کے آدمی تھے۔ وہ کہنے لگے ان سے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اتنی جرت و جلالت سے کام لے رہے ہو، اللہ کے احکام کی کھلم کھلا تکذیب کر رہے ہو، نہیں مان رہے ہو، بجائے اس کے تمہیں اللہ کے بھیجے ہوئے احکام پر چل کر اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے تھی، لیکن الٹا تم اس کے احکام کو پوچھ ڈال رہے ہو اور ان کی پرواہ نہیں کر رہے۔ تم اللہ کی گرفت سے، اس کی بد سے ڈرنے والے نہیں ہو۔ اور پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارے پاس رسول بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس رسول آیا ہوں رسول امین بن کر۔ رسول امین اس اعتبار سے اب یہ سب نے کہا امین امانت سے بنا ہے کہ وہ رسول جو اللہ تعالیٰ سے جو احکام ملیں اس کو بذریعہ واحی، وہ ہو بہو من عن، اس میں کمی بیشی کیے بغیر، اس کے اندر تغیر و تبدل کیے بغیر، اس میں اپنی بات ملائے بغیر، وہی باتیں جو اللہ نے فرمائی ہیں وہ سب کی سب ہو بہو ان کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر رسول جو ہے وہ امین ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی بار کہا گیا کہ یہ قرآن مجید جو ہمیں پڑھ کر روز سناتا ہے، جس کے اندر ہمارے بتوں کی ہوتی ہے مذمت، ان کی بدگوئیاں ہوتی ہیں، اب اس قرآن مجید کو بدل ڈال، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور قرآن مجید لیا جس کچھ اور ہی باتیں لکھی ہوئی ہوں، تو ہمارا اور آپ کا کوئی آپس میں ہو سکتا ہے سمجھوتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں یہ اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھتا، میں جب تک مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، میں تم میں موجود رہا 40 سال، میں نے کبھی کوئی ایک آیت بھی سنائی تھی؟ اب جو سنانے لگ پڑا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کا حکم نہیں تھا، اب میری بعثت ہو گئی، اب اللہ کا حکم ہے کہ کم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ اب میں بیٹھ نہیں سکتا، اب میں ہر ایک کو ڈراؤں گا جو بھی غلط راستے پہ چلے گا۔ تو اس لیے یہ شروع سے رہی ہے کفار کی، مشرکین کی، یہ ایک ان کی خواہش رہی ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہماری بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں غلط سرت کرنے سے روکتا ہے، سیدھا رستہ دکھاتا ہے، جس سے ہماری ساری جو سرداری ہے وہ کرکری ہو جائے گی، ہمیں مطاع بننے کی بجائے موتی بننا پڑے گا۔ مطاع کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے، موتی بھی بات ماننے والا۔ ہم پھر مطاع نہیں رہیں گے، لوگ ہماری سنیں گے نہیں، لوگ تو سنیں گے اس شخص کی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہمیں بھی ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، ہم بھی ان کے مطیع بن جائیں۔ یہ مطاع اور مطیع کا چکر ہے، یہ رقابت کا باعث بنتا ہے۔ ایک نبی مدینے میں بھی یہی ہوا، جب آپ تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، تو وہاں کے جو منافق تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کو لوگوں نے سردار مان لیا تھا، انصار نے بھی، دونوں قوموں نے، یہودیوں نے بھی کسی حد تک مان لیا تھا، اور اس کی سرداری کا سکہ چلنے والا تھا کہ آپ تشریف لے کے ہجرت کر کے
اس کی ساری تمنائیں جو تھیں وہ خاک آلود ہو گئیں، پاؤں تلے پامال ہو کے رہ گئی۔ دیکھتا رہ گیا، اس شخص کے ہوتے ہوئے میری سرداری کے پر جلیں گے، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے سب سے بڑا منافق اور سب سے بڑا دشمن قرار پایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وجہ تھی، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کی بات سنی نہیں جاتی تھی۔ نبی اکرم لوگ جان دیتے تھے، جان چھڑکتے تھے، سر آنکھوں میں بٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو، اور اس بیچارے کو سنتا نہیں تھا۔ اس نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن ایک نہ چلی۔ حتیٰ کہ اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ، وہ بھی نہیں ماننے کو تیار تھا، جس کا صورت منافقون میں ذکر آیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سچائی سچائی ہوتی ہے، صداقت صداقت ہوتی ہے، اور سچی بات دل کو لگتی ہے، دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو کہ ساری کی ساری مبنی علی الحق تھی، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو دل کے پاتال میں اتر گئیں، اور عبداللہ بن ابی جو تھا وہ دیکھتا رہ گیا کہ میری وہ وقت نہیں رہی، لیکن اس نے پھر انتقامی کارروائی کرنی شروع کر دی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرف کیا ہوں، انی لکم رسول امین، میں رسول امین بن کر آیا ہوں۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلا دیا سمود نے۔ سمود کے ساتھ نون کتنی نہیں آیا، کیونکہ سمود جو ہے وہ 4 حرفوں پر مشتمل ہے۔ سمود عاد کے ساتھ آیا، نو کے ساتھ آیا، کہ وہ 3 حرفوں والے تھے۔ عربی کا قاعدہ ہے، عربی ایسے لفظ کو، یہ قومیں وہ اس کی ہے ہیبریو زبان کا لفظ ہے سمود، اس لیے اس کو عربی میں ڈال دیا گیا۔ ایسے الفاظ جو دوسری زبان سے آئے ہوں عربی میں، اس میں اگر 3 حرف ہوں تو عربی اس کو قبول کرتی ہے اور اپنا لیتی ہے، اون کرتی ہے، لیکن 3 سے زیادہ ہوں گے تو پھر اس کو اجنبی سمجھا جاتا ہے، اجنبی، پھر اس پر عجمیت کا رنگ چڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یوسف ہے، یہ سارے کے سارے، آدموں ہے، اور یہ سارے لفظ جو ہیں 3 سے زیادہ حرفوں والے ہیں، ان کے اوپر تنوین بھی نہیں آ سکتی اور ان کے نیچے زیر بھی نہیں آ سکتی۔ تو جب جھٹلایا تھا قوم سمود نے المرسلین، تمام نبیوں کو، اذ قال لهم اخوهم، جب ان کے بھائی نے ان سے کہا تھا، اخو اخا اخی بھائی کو کہتے، یعنی ان کے جو برادری کا بھائی تھا حضرت صالح علیہ السلام، اس نے ان سے کہا تھا، جس کا نام صالح تھا، الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول امین ہوں، تمہاری بہتری، تمہاری بہبود کے لیے، تمہیں صحیح رستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، یہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے، اس رستے کو قبول کرو، اس پر چلو۔ رسول امین ہوں، وہی کہوں گا جو اللہ کہے گا۔ انی لکم رسول امین، میں امین دیانتدار رسول ہوں، ایمان والا سارے نبی ہوتے ہیں، اور امین کا مطلب یہاں جس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں کمی بیشی نہ کرے، وہی بات کرے۔ تو امانت کا لفظ بڑا وسیع المعنی ہے، انفرادی سطح پر بھی ہوتا، ہم کسی کے پاس 100 روپے رکھیں اور 6 مہینے تک رکھیں، اور پھر کہیں وہ 6 مہینے کے بعد بھائی وہ ہمارے پیسے لوٹا دیں، ضرورت ہے، اور وہ 100 روپے منوان لوٹا دے، اس میں 1 روپے کی بھی کمی نہ کرے، اس کو کہیں گے ہم امین۔ اور امانت کے اندر خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ اذا تمہیں خانہ، جب اس کو امین بنایا جائے گا تو وہ خیانت کرے گا۔ امین کا ایک اور مفہوم بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کہ جب کسی جگہ میٹنگ ہو، کانفرنس ہو، کوئی کسی قسم کی انجمن مل کر بیٹھے 2-4 ارکان جو کمیٹی کے رکن ہیں، اور مل کر کسی ٹاپک پر، کسی موضوع پر بات چیت کریں، اپنی آراء پیش کریں، اور پھر اس کا متفقہ فیصلہ جو ہے وہ مرتب ہو جائے مشاورت کے بعد، تو اس محفل کی بھی کوئی بات باہر نہیں نکالنی چاہیے، اس پر بھی سخت پابندی ہے۔ اس کی امانت بھی سننے والوں کو، شریک ہونے والوں کو ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ لیک آؤٹ ہوتا ہے جب کوئی معاملہ میٹنگ کے اندر جو ہوتی ہے، جو باتیں طے ہوتی ہیں، اس کا کوئی حصہ وار کا نکال دیا جاتا ہے کسی مصلحت کے تحت، تو اس باہر نکالنے کو بددیانتی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لفظ ایک نکل گیا، بڑا آسان سا تھا، کہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، المجالس بالامانات،
مجلسیں جو ہوتی ہیں ان میں بھی امانتیں ہوتی ہیں. المجالس بالامانات، مجلسیں ہوں، محفلیں ہوں، اس میں جو باتیں طے کی جائیں، ڈسکس کی جائیں، تو جو اس کے ارکان سننے والے ہوتے ہیں ان پر یہ پابندی لازم ہے کہ بالامانات، وہ اس کو امانت سمجھ کر اپنے تک رکھو، اس کو لیک نہ کرو. یہ بھی اس امانت کا ایک مفہوم ہے. بعض لوگ اتنے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں کہ جو روپیہ رکھا جائے نا وہ وہی رکھتے ہیں. 100 روپے کا جو نوٹ جو ہے وہ کسی نے امانت میں رکھا، اس نوٹ کو سنبھالتے پھریں گے. یہ بھی ایک امانت ہے کہ اس کا نوٹ جو اس نے دیا تھا وہی اس کو واپس کیا جائے. یہ نہیں کہ مجھے ضرورت پڑی تو میں نے اس کے 50 کر لی ہے. ہم مالیت واپس کرتے ہیں، ہم نوٹوں کی فیس ویلیو جو ہے اس کو دیکھ کر اور کاغذوں کا تبادلہ کر دیتے نہیں کرتے. تو متقی پرہیزگار لوگ جو اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ وہ ان نوٹوں کو بھی خرچ نہیں کرتے، وہ اسی طرح کسی باندھ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ لیتے ہیں، اور جب کوئی مانگے تو وہی نوٹ اور وہی کاغذ نکال کے دیتے ہیں، دوسرے اور نہیں دیتے. یہ اتقاء اور زہد کا تقاضا ہے. فرماتے ہیں اذ قال لهم اخوهم صالح لا تتقون انی لکم رسول امین، میں تمہارا رسول امین بن کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ، سو لوگو تم اللہ سے ڈرتے رہو. پھر دوبارہ آ گیا، اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ ڈرنا تو صرف اللہ سے ہوتا ہے. یہ اتقوا اللہ، یہ فعل امر ہے اتقاء سے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، گناہوں سے مجتنب رہنا، الگ رہنا، گناہوں کے قریب بھی نہ بھٹکنا، اور اس کا معنی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنا. متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں. سارے مفہوم ایک ہی ہیں. جس میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا، اور جو گناہوں سے بچے گا وہ پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا. تو پرہیزگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے کہ یہ نہیں کھانی، یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ استعمال کر سکتے ہو. اب جو جس کے لیے وہ کہہ دیتا ہے ڈونٹ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ یہ نہیں کھانی، نہیں پینی، وہ نہیں کھانی پینی چاہیے، اس کا نام ہے. اللہ نے بعض چیزوں سے منع کر رکھا ہے، ڈونٹس، تو جن کو نواہی کہا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو ان کے قریب مت بٹکو، مت ان کا نام لو، مت ان میں جا پڑو، سے روکا گیا. تو اس لیے یہ فرمایا کہ متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں. فاتقوا اللہ، لوگو ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. فاتقوا اللہ اتنا اہم لفظ ہے، ڈرو 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 ڈرو، کہ اگر اس کو قرآن مجید میں شمار کیا جائے تو 1 کم 70 بار آیا ہے. 1 کم 70 بار صرف اتقو، ڈرو، بس اتنے کا لفظ، اتقو کا لفظ جو ہے وہ 70 بار آیا ہے. علماء نے اس لیے فرمایا کہ اتقو جو ہے تقوی، وہ جان ہے ہماری جان. آپ نے فرمایا التقوی ہاؤنا، سینے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے فرمایا التقوی ہاؤنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں. یہ باہر سے نہیں کوئی پولیس کا سپاہی ساتھ لے کر آتا کہ جناب تم متقی نہیں ہو، تم پرہیزگار نہیں ہو، تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو، تم پر دفعہ نمبر فلاں کے ساتھ پرچہ کاٹا جاتا. یہ باہر والی فورس نہیں کام آتی، ایک اندر ابھرتی ہوئی فورس ہوتی ہے، انٹیوشن کی فورس کہہ لیں، انٹرنل فورس ہوتی ہے جو من جانب اللہ ہوتی ہے. وہ ہمیں سمجھاتی ہے یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے اس کو کرو، یہ غلط ہے سے رک جاؤ. یہ ہے تقوی. تو مفتی یہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے دل پر، وہ یہ بتائے گا ہر شخص جب کوئی غلط کام کرنے لگے گا وہ جھنجھوڑے گا، اس کو پکڑے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، مت کرو اسے، اللہ نے روکا ہے، مت کرو اسے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، لوگ کیا کہیں گے. بار بار وہ اس کو جھنجھوڑے گا، اور وہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ تم ایسا کرنے والے ہو، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، تم کیوں کرتے ہو. لیکن اگر وہ شخص ضدی اور ہٹ درم واقع ہوا ہے، اس نے اپنے تقوی پر 1 پاؤں رکھ دیا، دوسرے اپنے ضمیر پر رکھ کر اس کو کچل دیا، نہ ضمیر کی آواز پر کان دھرا، نہ تقوی کی کوئی بات سنی، نہ اللہ رسول کے منع کرنے کو اہمیت دی، وہ کام کر گزرا، تو ایسا شخص جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے، بغاوت ہو جاتا ہے، وہ تجاوز کی حد سے نکل جاتا ہے، عبودیت سے نکل جاتا ہے. وہ بندہ نہیں رہتا، بندہ تو وہ ہے جو خدا کی مانے. عبودیت سے نکل کر وہ داخل ہو جاتا ہے اسراف کے اندر، تجاوز کرنے والے کا مسرف ہو جائے گا، حد کو توڑنے والا بن جائے گا، لا بریکر ہو جائے گا. تو اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے ہمیں قانون بنا رکھے ہیں،
اور اس کو توڑنا نہیں چاہیے، تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھلانگنا نہیں چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، واتیون، اور میری اطاعت کرو، اطیعونی چھوٹی یہ ختم ہو گئی، اور اطیعو، اور اطاعت کرو نوزنی میری، تو نبی کی اطاعت کرو، جو میں کہوں وہ مانو۔ خدا تم سے براہ راست کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی کلام نہیں کرے گا، خدا نے میرے ذریعے سے تجھ کو احکام بھیجنے نبی کے ذریعے سے، سو میری اطاعت کرو۔ ما اسالکم علیہ من اجر، لوگوں، میری قوم کے لوگوں، میں نہیں مانگتا تم سے، سأل یسأل، سوال کرنا، میں نہیں مانگتا تم سے علیہ، اس تبلیغ دین کے سلسلے پر، من اجر، کوئی اجر، کوئی کسی قسم کا ریوارڈ، کوئی تنخواہ، کوئی عوض، کوئی معاوضہ، کوئی صلہ، کچھ نہیں مانگ رہا میں تم کو اس کے بدلے میں مفت میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، بلائی چاہتا ہوں، مصلحت چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم سب کے سب اللہ کے دین کے متبع بن جاؤ، اور اس دین کے رستے پر چلنے والے بن جاؤ، صالح کے حقیقی بن جاؤ۔ من اجر، صالح کہتے ہیں چلنے والے کو، سلوک چلنا، مسلک اس رستے پر چلا جائے اس کو مسلک کہتے ہیں۔ تو میں تم سے مانگتا نہیں ہوں، یہ مانگنا جو ہے نبی قوم سے کبھی نہیں مانگا کرتا، وہ تو دینے کے لیے آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے احکام پہنچاتا ہے، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی نعمتوں کو نچھاور کرنے کے لیے آتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ ورنہ اللہ سے نبی مانگتا ہے، مانگتا کس کے لیے؟ اپنے لیے مانگتا ہے، یا پھر قوم کے لیے مانگے گا؟ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے سنا ہوگا کہ وہ جب نفسی ہو جائے گا قیامت والے دن، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے اتنا پیار ہوگا، اتنی محبت ہوگی کہ یا امتی، یا امتی، اے میری امت، اے میری امت، امتی امتی کر کے پکارے۔ تو اس لیے یہ آپ کی محبت ہے اپنی امت سے، تو ہمیں ان سے محبت ہے یا نہیں، اس کو ہمیں خود ٹٹولنا چاہیے۔ محبت وہی پائیدار ہوتی جو دونوں طرف سے ہو۔ اب ہمارا نبی کتنا رعوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، کہ وہ قیامت کے دن جب کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، اس وقت بھی امتی امتی کہہ کے یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب، میری امت کا بخش دینا، میری امت کو دوزخ میں نہ جانے دینا۔ ان کو کتنی باتیں کہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے تسلی لیں گے دعا کے اندر بھی، دنیاوی زندگی کے اندر بھی وہ امت کے لیے بہت بڑے مضطرب اور پریشان تھے، رات کو اٹھ کر جنت البقیع میں چلے جاتے تھے اور امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو اس کا حق ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے، ہم لوگ بھی اس کی امتی ہیں۔ کیا صحیح امتی ہیں؟ کیا اس کے نقش قدم پر چلنے والے امتی ہیں؟ اس کے ہر قول و فعل کو ماننے والے امتی ہیں؟ جن کاموں کو حکم دیا ان کو مانتے ہیں، جن کو نہیں، جن سے روکا ان سے روکنے والے ہیں؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ محبت تو دونوں طرف سے لگی ہوتی ہے۔ اب نبی ہمارا کتنا شفیق ہے، اور ہم اس کے مقابلے پر کتنے بدبخت اور شقی ہوئے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو کم از کم موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہی مان لینی چاہیے، اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق، اور اوامر ہیں، نواہی ہیں، نمازیں ہیں، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں موٹی موٹی باتیں، بہت باریک میں نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی، لیکن کوشش کریں کہ اوپر سے 20 باتیں ہم نے مان لی، تو اب اگلی 20 کے بارے میں فکر میں لگ جائیں کہ یہ شروع کر دیں، آہستہ آہستہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہمارا کام ہے، اس میں برکت ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے، ہم کام کرتے ہیں، اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس نیک کام کے بارے میں سوچیں ہی نہ تو توفیق ایسے ہی آ کے چکر لگا کے واپس چلی جائے گی۔ توفیق اسی کو ملتی ہے جو اس کی فکر میں بھی ہو، جو پیاسا ہوگا پانی اسے ملتا ہے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی، جد و جہد کی، اس نے پا لیا۔ جو اندہ یا بندہ فارسی والے کہتے ہیں، ڈھونڈنے والا ہی پاتا ہے، جو نہ ڈھونڈے اس کو کم ملتا ہے۔ تو اس لیے یہی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ میں تم سے مانگتا نہیں ہوں، ورنہ اللہ سے مانگنا بہت بڑی خوبی ہے، بہت سی بڑی خوبی ہے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ نبی نہیں مانگتا تھا اللہ سے تو ہم کیوں مانگیں؟ بھائی ہم نبی سے بڑے نہیں آ گئے، نبیوں نے مانگا ہے، اپنی اولادیں بھی مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، دونوں دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہوئے، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس لیے مانگنا بھی چاہیے۔ تو اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، بندے سے مانگیں تو بندہ جو ہے
ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ابن آدم ہینا ترکت سوالہ، یہ بندے کا جو بیٹا ہے، بندے کا بیٹا یعنی انسان، ہینا ترک تو سوالہ، یہ اس وقت ناراض ہو جاتا ہے جب تو اس سے مانگنا چھوڑ دے گا۔ وابن آدم و ہینا یسأل یغضب، اور بندہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے گا تو ناراض ہو جائے گا، مانگیں گے تو ناراض ہو جائے گا، ایک دن دے گا، 2 دن، اور کو بوا ہی نہیں لبتا، اور کو تو بندہ ہی نظر نہیں آتا، روز میرے کو آیا کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو رات دن مانگیں، صبح سے شام تک مانگیں، آدھی رات کو مانگیں، کبھی نہ نہیں سنیں گے آپ۔ اللہ جو ہے وہ ہاں کرنے والا ہے۔ اس کو یہ ادا بندے کی بڑی پسند ہے کہ سارے آستانے چھوڑ کر میرے آستانے پہ آ گیا، سارے دروازے کو چھوڑ کر میرے دروازے پہ آ گئے، تو مجھ کسی سے اور سے نہیں مانگا، مجھ سے بھی مانگا، مجھ سے مانگا، اور اس نے خود سکھا دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے اور ہمیں مدد فرما دے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنا جو ہے یہ اللہ کو خوش کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اللہ کو اللہ ماننا۔ فرماتے ہیں انی لکم ان اجریہ الا علی رب العالمین، یہ میرا اجر جو ہے، ان اجریہ، یہ رب العالمین کے پر ہے، اس کے ذمے ہے، اس کے لیے فکر مند میرے رب کو ہونا چاہیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ میں تم سے ایک پیسہ نہیں مانگوں گا، ایک پیسہ بھی نہیں مانگا، شام کی روٹی نہیں ہے قوم سے نہیں مانگا، میں سارا دن تبلیغ میں رہا، آج شام کی روٹی تو مجھے دے دو، بندہ مانگتا ہے، اللہ کا رسول نہیں مانگتا۔ اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ پر نظر رکھتا ہے۔ یہ جگہ جگہ آپ نے دیکھا، یہ بار باتیں وہی آ رہی ہیں، نوح علیہ السلام کے سلسلے میں، پھر حضرت ہود کے سلسلے میں، حضرت صالح کے سلسلے میں، ابھی آگے قوم لوط آ رہی ہے، اس میں بھی یہ باتیں آئیں گی۔ فرماتے ہیں کہ اتترکون فی ما ہاؤنا تترکون، اترا کا یترے کو اتراک، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ٹو گیو اپ۔ اتترکون، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ پیسے وائس ہے، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا فی ما، ان چیزوں میں، ہاؤنا جو یہاں تمہیں میسر ہیں اس دنیا کے اندر، ہاؤنا من ہیئر، کیا 2 چیزیں تمہیں دنیا کے اندر اس جگہ میسر ہیں، ان کے اندر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا آمینین، بے فکری میں، بن پوچھ گچھ کیے بغیر، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا، تم ان چیزوں کے اندر عیش کرو، جب موت آ جائے تو چھوڑ دینا، میں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، مطلب یہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ اتترکون، سوال کا ہے، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا فی ما، ان چیزوں میں، ہاؤنا جو یہاں ہیں، آمین بے فکری کے ساتھ، نہ اہلی کے ساتھ، بغیر سوال کیے، بغیر پوچھ گچھ کیے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہارا بغیر محاسبے کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، تم چیز ایک استعمال کرتے رہو پوری دنیا، پوری زندگی میں، کوئی چیز اپنے فیور میں، اپنے حق میں، تو وہ ہماری چیز تھی نا، تو اس سے تمہیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ مال ہم نے تمہیں دیا، ہم یہ نہیں پوچھیں گے بھلا یہ مال کہاں سے کمایا تھا، ہم نہیں پوچھیں گے یہ مال کہاں خرچ کیا تھا، ہم نے تمہیں ایک عمر دی تھی، بڑی قیمتی چیز، بڑی قیمتی چیز، جس کے اندر تم ہر چیز کر سکتے تھے، ہر کام کر سکتے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے عمر کیسی گزاری، تم نے جوانی کیسی گزاری، تو یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ اس لیے ان چیزوں کے بھی ہم امین ہیں، ہم ان چیزوں کے امین ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا محاسبہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو در حقیقت مالک ہر شے خداست، در حقیقت مالک ہر شے خداست، حقیقت میں ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، در حقیقت مالک ہر شے خداست، ای امانت چند روزہ نزد ماست، یہ تو چند دنوں کے لیے ہمارے پاس امانت آ گئی، آنکھیں ہمارے پاس امانت ہیں، کان ہمارے امانت ہیں، ہاتھ امانت ہے، پاؤں امانت ہے، ناک امانت ہے، اور ہمارا دماغ ہمارے پاس امانت ہے، ہماری جان بھی امانت ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ جب تک دے رکھی ہے، اس کو استعمال کی اجازت دے رکھی، استعمال کرو، لیکن اس کے حکم کے مطابق، کان سے وہ باتیں نہ سنو جو اللہ نے منع کی ہیں، موسیقی وغیرہ، آنکھیں سے وہ چیزیں نہ دیکھو، فحش مناظر کہ جن سے اللہ نے منع کر رکھا ہے، منہ میں کھانے کے لیے دیا ہے اللہ نے، لیکن منہ سے وہ چیزیں مت کھاؤ جو اللہ نے منع کی، ممنوع ہیں، غیر مشروع ہیں، منہ سے باتیں کرنے کے لیے دیا ہے،
وہ باتیں اس سے نہ نکالو زبان سے جو ممنوع ہیں. اس سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا قرآن مجید پڑھو، لوگوں کو اچھے الفاظ سے باتیں سناؤ، اسلام کی تبلیغ کرو، حدیث شریف کا مطالعہ کرو، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرو. یہ اس کا کام ہے. اس سے غیبت کرنا، اس سے جھوٹ بولنا، اس سے بہتان کرنا، دوسرے پر الزام زنی کرنا، عیب جوئی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی زبان سے کہتے ہیں. بزرگوں نے بڑی عجیب مثال دی کہ ایک برتن آپ کے پاس ہے، گلاس ہے، وہ ناپاک ہے، مثلا ناپاک ہے، اس میں کسی پیشاب ڈال دیا، کسی کتے نے پیشاب کر دیا. اب اس کو آپ خوب رگڑیں اور اس کو خوب پاک دھوئیں، اور پھر دھونے کے بعد پھر اسی کے اندر پانی ڈال کر آپ کو پیش کیا جائے گا. پئیں گے، کراہت محسوس ہوگی، کراہت. اسی میں کتے کا پیشاب تھا، چاہے اس کو جتنا دھویا ہے تو کتے کا پیشاب ہی نا، ہے تو ناپاک ہی نا. ہم نے کہا نہیں، ہم اس کو نزدیک نہیں رہا، کسی اور برتن میں پی لیں گے، مٹی کے پیالے سے پی لیں گے. لیکن یہ ذرا دیکھیں کہ یہی زبان جو ہے یہ جھوٹ بکتی ہے، یہ غیبت کرتی ہے دوسروں کی، یہ جوئی کرتی ہے، بہتان طرازی کرتی ہے. اور اسی زبان سے پھر ہم اللہ اللہ خیر صلی اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اسی سے تلاوت بھی کرتے ہیں، اسی سے سچ بھی بولتے ہیں. تو بہت سے کام اسی کا، یہ زبان کا اسی کام کی ایک طرف ناپاک کام کرو اور دوسری طرف اسی سے پاکیزہ کام کرو. یہ چیز ایسی نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں دی گئی، اس لیے ہم دونوں طرف استعمال کر لیتے ہیں. ورنہ حقیقت میں یہ زبان جو ہے علامہ البیان، اللہ نے اس کو بیان کرنا سکھا دیا ہے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ بتا دیا. بہت سے کام ہیں، تو لہذا اس سے وہ کام لو جو اس سے کرنے کا ہے. تو ہر چیز جو ہے امانت، چند روزہ نزد ماست، یہ پیش ماست، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کچھ عرصے کے لیے امانت ہیں. اور جب امانت ہیں تو جب اللہ مانگے گا تو ہمیں دینی پڑے گی نا. تو پھر ہمیں چوں چرا نہیں کریں گے. چوں منا کیوں، چرا منا کیوں، اور چوں منا کب، یہ فارسی لفظ ہے. تو اس لیے حتیٰ کہ جان بھی مانگے گا تو دے دے گے. ایک وقت آتا ہے مال دے دو، حج پہ صرف کر دو، زکوٰۃ کو دے دو، میرے رستے میں خرچ کر دو، غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، افاج کو، بیوہ کو دے دو. یہ حکم ہے اللہ کا. میں نے مال دیا تمہیں، اٹھا کے خوش دلی کے ساتھ اس کو دے دو. تو یہ حق ہے مال کا. تو اسی طریقے سے فضول خرچی مت کرو. کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. تو کرو اسی طرح، کھاؤ پیو اور سیرو، لیکن یہ کہ فضول خرچی نہ کرو. تو یہ مال کا ہو گیا. جان، حتیٰ کہ جان جہاں مجاہدے کے اندر، مقاتلے کے اندر، جہاد میں جان جنی بڑھتی ہے، تو راضی خوشی سے مجاہد بن کر میدان بغا میں آؤ اور وہاں دشمن سے جان لڑا دو، اور اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے کلمے کی بلندی کے لیے اس میں اپنی جان بھی قربان کر دو. اور یہ نہ سوچو کہ جان تو میری تھی، میری کوئی شے نہیں ہوتی. مجھے آج تک میں نے بڑا سوچا ہے، ہمارے جسم میں میرا کہاں ہے، میرے کہاں ہے. میں کہتا ہوں یہ میرا کان ہے، میری ناک ہے، میرا سر ہے، میرا ہاتھ ہے، میری انگلی ہے، میرا دل ہے، میرا کلیجہ ہے، میرا جگر ہے، میرا فلاں ہے سارا میرا. یہ میری ٹانگ ہے، میری ٹانگ کی انگلی ہے، یہ میری جان ہے. یہ میری تو ہے، لیکن خود اس کا مالک ہے کہاں؟ جسم کے اندر ڈھونڈ کر دکھاؤ کہ جس کا یہ مالک ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کان ہے، یہ میرا منہ ہے، یہ زبان ہے. تو وہ میرا کہاں ہے؟ وہ میرا جو ہے وہ دراصل ہمارے اندر روح بول رہی ہے، اور روح من امر ربی ہے. روح امر ربی ہے، میرے رب کی روح کا حکم ہے. وہ جب تک روح جاری و ساری ہے اس وقت ہم میں بھی کرتے ہیں، میرے بھی کرتے ہیں. اور جب روح نکل جائے گی، نہ میرا رہے گا، نہ میری رہے گا، نہ میں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. پھر لوگ اس اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان، 3 چیزیں جو ہیں اس میں سستی مت کرو. کہ جب کسی بالغ لڑکی کا کوئی لڑکا موزوں رشتہ مل جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دو. نمبر 2، جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز ادا کرو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب کسی کی جان نکل جائے، میت ہو جائے، مر جائے، تو اس کو جتنا جلدی اس کو دفنا دو. اس پر زور دیا گیا ہے کہ مریض کی اندر جو ہے نا اس کو رکھنا دیر تک، وہ مجھ سے منع کیا گیا. یہ مریض جو مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں، آخری وقت بڑا عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. ہر قسم کی دوائیں اس کے منہ میں پلٹ دی جاتی ہیں، ہر قسم کے انجیکشن اسے دے دیے جاتے ہیں. پیٹ پھول جاتا ہے، معدہ جو ہے اس کی ہوا بھر جاتی ہے دواؤں کے ری ایکشن سے.
تو ہو سکتا ہے بعض جو سنا ہے کہ پھٹ بھی جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ اس سے بو آنے لگے اس میت سے، اس کو تم نہلا دو، نہلا کر پھر اس کو سفید صاف ستھرا کفن دے دو، پھر اس کو خاص طور پر کافور کے اندر بساؤ۔ کافور، تو کافور کیا چیز ہوتی ہے؟ کافور سفید رنگ کی ٹکیاں ہوتی، اس کی بو تیز ہوتی ہے، وہ دافع مضرت ہوتی ہے، دافع بو ہوتی ہے، بو کو ختم کرتی ہے۔ اس کے اندر پھول ڈالو، اس کے کفن کے اندر اس کے اوپر پھول، کیونکہ لوگوں نے دیکھنا ہے، اس سے تو دیکھنا ہے، تو ان کو خوشبو آئے، پھولوں کی خوشبو آئے، کافور کی خوشبو آئے، کسی اور سینٹ عطر کی خوشبو آئے، مریض کی بو نہ آئے، ایک راحت کا سبب ہے، اور میت کے اکرام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ زندہ انسان کی بھی اکرام ہے، مردے کی بھی اکرام کرو، عزت اور احترام کے ساتھ اس کو لے جاؤ، اچھا لباس پہنا کر اچھے طریقے سے اس کو سب سے آگے چلنے دو۔ اسی لیے کہا گیا کہ میت کے آگے کوئی نہ چلے، کیوں نہ چلے؟ یہ اکرام کے خلاف ہے۔ تو 4 بندے اٹھاتے ہیں اکرام، حالانکہ 2 بندے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن 4 کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ اکرام میت ہے، یہ اعزاز ہے اس کا۔ پھر اس نماز جنازے کے اندر دعائیں کرو، یہ اس کا اعزاز ہے۔ پھر اس کی قبر کھود کر اس کو بڑے آرام سے کرو۔ نہلانے کا طریقہ جو اس کے اندر اگر آپ کو پتہ ہے تو جگہ جگہ یہ بات موجود ہے کہ اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، اکرام کیا جاتا ہے، سخت ہاتھوں سے مت پکڑو، ایسے کرو۔ یہ بھی کہا گیا کہ کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد ناخن مت تراشو، داڑھی الجھی ہوئی ہے تو مت اس کے اندر کنگھی کرو، کنگھی۔ عورت کے بال ہیں تو اس کے اندر کنگھی نہ لوگ، بال لوگ ایسے کرتے ہیں، شکل و شبات بناتے ہیں، تو اس وقت بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ بودھی ہو چکی ہوتی ہیں، کمزور، جو میں کنگھی چلائیں گے 5 4 6 بال نکل آئیں گے، تو وہ خیرہ کوئی نہیں، ناخن اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اکرام میت میں ہیں، جیسے اکرام انسان ہے ایسے اکرام میت بھی ہے۔ تو یہ باتیں ساری اسلام میں ہیں، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، تو اس لیے اکرام بڑا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتترکون، چھوڑ دیے جاؤ گے تم یہاں ان چیزوں کے اندر، اور یوں ہی پوچھے بغیر، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تمہیں بغیر کسی بے فکری میں۔ آمینین، کون سی چیزیں؟ ان چیزوں میں، فی جنات، کہ تم باغات کے اندر چھوڑ دیے جاؤ گے۔ تم نے باغات خود لگائے، بیل بوٹے لگائے، لیکن پھل تو ہم نے لگائے تھے نا۔ فی جنات، جنت کی جمع، جنات کے اندر تم عیش کرتے رہے، پھل کھاتے رہے قسم کے خشک تر، لیکن تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ عیون، اور چشمے جو ہیں اس کے اندر پانی ہم نے اس کو اچھالا، ہم نے ابالا، اور وہ چشمے چلتے رہے اور جاری و ساری رہے، تم نے خود بھی پیا، مویشیوں کو پلایا، اور یہ کہ تم نے باغوں کو سیراب بھی کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پانی۔ تو اس لیے فرمایا کہ عیون، چشموں کے اندر یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، تم نے ساری زندگی چشموں میں گزاری۔ ضرور زرعون کی جمع ہے، زرعون میں کھیتیاں، یہ کھیت ویت جو ہیں، یہ جتنی کھیتیاں ہیں ان سے تم متمتع ہوتے رہے، تم نے بویا، کاٹا، پھر ان سے اناج اکٹھا کیا، پھر اس پر زندگی گزاری، تو ان کھیتیوں سے تم فائدہ اٹھاتے رہے، پھر تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَنَخْلٍ، اور کھجور کے درخت، نخل اور نخیل کہتے ہیں۔ نخل، یہ نخل کے تلوہا، جس کے گابھے جو ہیں، جہاں وہ گابھے کا مطلب تلوہا، کہ جس کے گچھے، یعنی کھجور کا درخت ہوتا ہے تو اس میں ایک ٹہنائیدہ یوں ہو جاتا ہے، پیدا ہو کے جھک جاتا ہے، تو اس ٹہنے اور کھجور کے تنے کے درمیان سے ایک گچھا نکلتا ہے، اس پر کھجوریں لگتی ہیں، اور وہ بڑے بڑے سیر کے کلو گرام کے گچھے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تلعن۔ عظیم، عظیم کا معنی نرم، لطیف، لین، عربی میں ترجمہ کریں تو لین، بڑے نرم و گداز۔ تازہ کھجوریں ہم نہیں کھاتے، نہ ہمارے یہاں کوئی رواج ہے، ہمیں تو بس ہی ملتی ہیں پچھلے سال کی رمضان میں، جیسے روزہ افطار کرو، وہ بھی اس لیے کہ روزے سے افطار کرنا ثواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو مدینے میں، اور وہاں سے تازہ جو شاخیں کاٹ کے لے آتے ہیں کھجوروں کی، اس کے اوپر ہی ڈوکے لگے ہوتے ہیں، وہ دکانوں پہ بکتے ہیں تازہ۔ کہ جب ہم نے خریدے، عمرے پہ میں گیا تو خریدا، تھوڑے سی مہنگے ملتے ہیں، ٹہنے سمیت ہی مل جاتے ہیں، اس ٹہنے کے اتنے، اس کے اتنے، اس کے اتنے، تو اس کو کھایا تو کیا ہی بات تھی، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور تھا۔ پھر کوشش کی ہم نے کہ یہ وطن لے جاتے ہیں،
لیکن وطن جانے لے آنے کے وہ قابل نہیں تھی، بس وہیں ہم نے کھا لیے۔ تو اس لیے اللہ کی ایک کھجور ہے، اس کو کہتے ہیں گابھن، گابھا ہندی زبان میں، اس کو عربی میں کہتے ہیں تلعن، جیسے بغل ہوتی ہے۔ تو ونخلن، اور تم نے کھجوروں کے اندر ذائقہ زندگی گزاری، تل و حازیم، جس کے گابے جو ہیں وہ بڑے گپھے دار ہیں، بڑے گپھے ہوئے ہیں، گھنے ہیں، اور وہ جیسے انگوروں کے گچھے ہوتے ہیں، جیسے کیلوں کے گچھے ہوتے ہیں۔ آپ نے بازار منڈی میں دیکھا ہوگا، 100 کیلا ایک ہی گچھے میں ہے۔ یہ تو یہاں ریڑیوں والے چھوٹا کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حزیم۔ حزیم دراصل ہضم سے بنا ہے، ہضم کو مانا چھوٹا کرنا۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں امیدیں پہنچتا ہے وہاں ہضم ہو جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ باریک ہو جاتے ہیں، اس کو ہضم کہتے ہیں۔ عربی میں ہاضمون اس چورن کو کہتے ہیں جو کھانے کے بعد تھوڑا سا چکھا جاتا تھا کہ کھانا ہضم ہو جائے، اس کو ہاضمون کہتے ہیں، ہاضمے والی پھکی جیسے ہم کہتے ہیں، ہاضمون۔ حزیم توڑنا، اور نظام ہضم وہ نظام جس کے اندر خوراک معدے میں جا کر بریک بریک ہو جائے، اس کو نظام ہضم، انہضام اس کو کہتے ہیں، ڈیجیشن جس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی جو کھجوریں ہیں ان کے جو گابے ہیں ان کے اندر بڑے نرم و نازک لطیف قسم کے کھجوروں کے گچھے لگتے ہیں جو بڑے گپھے دار ہوتے ہیں۔ اور تم مزید یہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور دیکھو تم پہاڑوں کو تراش کر کھود کر بناتے ہو بیوتن، گھر اپنے، بیوت بیت کی جمع۔ اور کیسے بناتے ہو؟ فارہین کا معنی حاذقین، بڑی ذکاوت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، دانش کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، سکلفلی تم اس کو بناتے ہو۔ ان پہاڑ کو کاٹ کر اس سے کمرہ پورا بنا دینا، اس کی دیواریں نہیں بنانی، بلکہ درمیان میں اتنا کھودنا کہ وہ کمرہ ہی بن جائے۔ پھر 7 گلی جو ہے وہ اس کو ایک تھوڑی سی دیوار 2 فٹ چھوڑ کر پھر ایک گلی بنا دی، پھر اگلا کمرہ شروع کر دیا۔ یہ دالان ہیں، تالاب ہیں، فلاں، ہر چیز مٹی کی، ہر طرف پتھر کیا ہے، کوئی پتھر بنایا نہیں ہے، اسی کو پہاڑ کو کھود کر تنحتون، نہاتا یا نہتو، اس لیے پتھر کو تراشنے والے کو نحات کہتے ہیں، نحات۔ تنحتون من الجبال ہے، تم پہاڑوں کو تراش کر، کھود کر، کھرچ کر، بیوتن بیت کی جمع، گھر بناتے ہو۔ اور فارہین بڑی مہارت ہے، تامہ کے ساتھ، بڑی مہارت، بڑی سکل کے ساتھ، یہ ایک فن ہے بہت بڑا۔ تو یہ قوم تھی بھی بڑی سنگ تراش میں بڑی ماہر تھی۔ اور فرمایا کہ فتقوا اللہ، سو تم فارہین، فارہن کی جمع ہے، فتقوا اللہ، سو اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ پھر بات وہ آ گئی دوبارہ کہ ساری باتوں کے ہوتے ہوئے ڈرتے رہو اللہ سے اور میری بات۔ اور فرمایا کہ ولا تطیعوا، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں مت اطاعت کرو ان لوگوں کی، یہ نہیں ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور میری، اللہ سے ڈرو اور مجھ سے اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا، اور اطاعت مت کرو امر المسرفین، ان لوگوں کے معاملات کی جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اسراف، حد سے بڑھنا، تجاوز کرنا، یہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں تجاوز کرنے والے۔ تو امر کام، معاملہ، جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ کی مقررہ حدود کو توڑنے والے، پھلانگنے والے جو ہیں، ٹریسپاسرز ہیں، وہ سارے جو ہیں ان کی اطاعت مت کرو، وہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، وہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اور تمہیں بنانے کی کوشش کریں گے، ان سے بچیں۔ یہ کون لوگ ہیں مسرفین؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسرفین وہ ہیں الذین یفسدون فی الارض، یہ زمین کے اندر فساد بپا کرتے پھرتے ہوتے، قتل و غارت کرتے ہیں، امن کو فساد میں بدل دیتے ہیں، فی الارض زمین کے اندر، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح سے کام نہیں لیتے۔ ان کو اگر کوئی کہے کہ میاں اچھے کام کرو، اپنی یہ فساد کا معاملہ چھوڑو، یہ افساد اور اصلاح ایک دوسرے کے مقابلے پر آتے ہیں، فساد بپا کرنا اور اصلاح کرنا، اصلاح صحیح کرنا جس کے اندر صحت ہو، تو وہ اصلاح کی طرف نہیں آتے، فساد کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ خطاب آپ نے دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا تھا اپنی قوم کے لیے۔ اب ریسپانس کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ نماز کا وقت بدل گیا ہے اور کل سے جماعت 7:30 بجے ہوگی۔ ہمارا درس جو ہے یہ انشاءاللہ 7:55 سے ہوگا۔ اب 7:40 پہ ہوتا ہے، پھر 7:55 پر جو لوگ باہر پڑھ کر آتے اکثر ہو گئی ہیں اب تو،
لیکن پھر بھی وقت کی پابندی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، تقریباً وہ باتیں ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔